لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين. الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیں بر محمد. انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، علماء کرام، شعراء حضرات، عزیزوں، بالکل میں اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ مجھے آپ کے سامنے خطاب کرنے کا شرف بھی ملے گا. بحیثیت سامع آیا تھا، یہاں آ کر حکم ہوا ہے، لہذا تعمیل میں حاضر ہو گیا ہوں. حالانکہ بالکل موقع نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. استاد محترم علی جناب مولانا تصدیق صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ تقریر کریں گے. میں صرف ان کی پیشخوانی کے لیے چند منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس کے بعد قبلہ و کعبہ انشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے اپنے بیان سے آپ حضرات کے قلوب کو منور کریں گے. عزیزوں، بس چند منٹ اور آپ کی زحمت ختم. میں نے جس آیہ قرآنی کو سرنامہ بیان کے طور پر پیش کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ترجمے سے اکثر افراد ناواقف ہوں گے. سبھی جانتے ہیں، بہت مشہور آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ارشاد ہو رہا ہے، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی مختصر لفظوں میں بغیر کسی تمہید کے کہوں کہ مقصد تخلیق بشر عبادت پروردگار ہے. اب عزیزوں، ذرا صاحب اگر اس نظام کائنات پر ایک نگاہ ڈالیں تو اس کائنات میں جتنی اللہ کی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ان سب کا اگر طریقہ زندگی دیکھیں تو آپ کو ایک چیز ان سب کے درمیان مشترک نظر آئے گی کہ کائنات کی ہر مخلوق اپنے سے بلند کے لیے وقف کر دی گئی ہے. یہ ہر مخلوق کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا. اگر سب سے پست مخلوق مٹی اور پتھر کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی میں بھی یہی ہے کہ وہ اپنے سے بلند یعنی اشجار کے لیے، حیوانوں کے لیے اور انسان کے لیے اپنے وجود کو وقف کر دیتے ہیں. اور آگے بڑھیے، اگر آپ پیڑ پودوں کی زندگی دیکھیے، نباتات پہ نگاہ ڈالیے تو ان کی زندگی میں بھی یہی نظر آئے گا کہ وہ اپنے وجود کو اپنے سے بلند یعنی حیوانوں کے لیے اور انسان کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اور آگے بڑھیے، اگر جانوروں کی زندگی دیکھیے، حیوانوں کی زندگی دیکھیے تو عزیزوں ان کی زندگی میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ان کا وجود یعنی اپنے سے بلند انسان کے لیے وقف ہے. کہیں انسان انہیں غذا کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، کہیں سواری بنا رہا ہے، کہیں دلچسپی کا سامان بنا رہا ہے. یعنی پوری کائنات کے ذرے ذرے میں ہمیں یہی اصول نظر آیا کہ کائنات کی ہر مخلوق اپنے سے بلند کے لیے وقف ہے. مٹی اور پتھر بلند ہیں، وقف ہے اپنے سے بلند کے لیے. پیڑ پودے وقف ہیں اپنے سے بلند کے لیے. جانور وقف ہیں اپنے سے بلند کے لیے. تو اب عزیزوں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے. انسان سے بلند تو کوئی نہیں ہے. انسان تو پوری کائنات میں سب سے بلند ہے. انسان سے بلند بس وہ ہے جس نے ہمیں خلعت وجود عطا کیا ہے، جس نے ہمیں زیور زندگی سے آراستہ کیا ہے. تو عزیزوں، مجھے کہنے کا حق ہے، اگر انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان سے بلند الا پروردگار کے کوئی نہیں ہے، تو پھر کلیہ یہی ہے کہ ہر شے اپنے سے بلند کے لیے وقف ہے. یعنی پوری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، انسان اپنے پروردگار کے لیے خلق ہوا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
عزیزوں بالکل گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں، بالکل تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ مقصد تخلیق بشر عبادت پروردگار ہے، اور جس کی ولادت کا جشن منانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں وہ بھی زین العابدین ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ عزیزوں دیکھیے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، آج ہمارے شیعی سماج میں ایک کبھی کبھی بلا وجہ کا مسئلہ اڑ جاتا ہے کہ عبادت افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، امام کے غم میں رونا افضل ہے یا سجدے افضل ہیں۔ میرے عزیزوں اگر اس مسئلے کا حل دیکھنا ہے تو پھر میرے امام سے بہتر کسی کی ذات نہیں ملے گی۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، بعد کربلا کائنات کا سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ جشن ہے، لیکن عزیزوں کیا کیا جائے کہ ذکر سید سجاد ہوتا ہے تو پھر ان اشکوں کو کیسے بھلایا جائے جو ہر موقع پر امام کی آنکھوں میں آ رہے ہیں۔ وضو کرنے بیٹھے تو اتنے اشک بہے کہ پانی مضاف ہو گیا، کھانا کھانے بیٹھے اتنا گریہ کیا کہ کھانا نہ کھایا گیا، یعنی کائنات کا سب سے بڑا عزادار میرا مولا ہے۔ اب میرے عزیزوں یہیں سے عزاداری اور عبادت کا ربط دیکھیے، اور اس کے بعد امام کے کردار کو اپنے لیے درس بنائیے کہ اگر ان کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر فقط زبانی محبت نہ ہو، فقط زبان سے دعویٰ نہ کیا جائے کہ ہم ان کے محب ہیں، بلکہ اگر دعوی محبت سید سجاد ہے تو پھر کردار سجاد زبان حال سے اپنے ہر محب کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہے کہ بعد کربلا جو کائنات کا سب سے بڑا عزادار ہے وہی زین العابدین بھی ہے، وہی سید الساجدین بھی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ بس میرے عزیزوں کردار آقا ہم سب کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہے۔ اگر غلامی کا دعویٰ ہے تو پھر دعویٰ زبانی نہ رہے بلکہ دعویٰ عمل کے پیکر میں ڈھل جائے، عبادتیں ہوں، نمازیں ہوں، اور اس کے بعد کوئی دعوی محبت کرنے والا عبادتوں سے دور ہو جائے تو پھر یقین جانیے سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ انسان غلام سجاد نہیں ہو سکتا ہے۔ بس عزیزوں میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے۔ جس گفتگو کے لیے میں 2 منٹ کے لیے پہلے بھی آنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے، وہ جلدی میں پیش کر دوں۔ ایک پروگرام سے ہٹ کے ذرا سا ایک اعلان ہے جو انشاءاللہ کل اس شہر میں ہونا ہے، ایک پروگرام جو ہمارے شہید راہ حق، بلکہ یوں کہوں کہ شہدائے راہ حق عراق میں جن کی شہادت ہوئی، حرم کی حفاظت کرنے والے، اور جن میں نمایاں نام شہید قاسم سلیمانی کا ہے، ان کی شہادت پر جگہ جگہ بہرحال اشارہ ثواب کی مجلسیں ہوئی، امریکہ خلاف احتجاج ہوا، لیکن ابھی تازہ جو ایک واقعہ ہوا، ایک نیوز چینل میں ایک کم بخت لیڈر نے ان شہید کی شان میں گستاخی کی جس کا نام سمبت پاترا ہے، لہٰذا اس کی جو گستاخی ہوئی ہے اس کے خلاف شہر بارہ بنکی میں انشاءاللہ کل ایک احتجاجی پروگرام ہے، عسکری حال سے جلوس کی شکل میں مجمع مومنین کا چلے گا، اور اس کے بعد ڈی ایم آفس پہنچیں گے، وہاں ڈی ایم کو میمورنڈم دیں گے، اور اس کے بعد یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس پروگرام کی زینت رہیں گے علی جناب مولانا تصدیق حسین صاحب قبلہ، علی جناب مولانا جابر جوراسی صاحب قبلہ، علی جناب مولانا محمد عظیم باقری صاحب قبلہ، علی جناب مولانا سبطین باقری صاحب قبلہ، اور حقیر اور ساتھی مولانا ہلال صاحب قبلہ، یہ تمام حضرات اس میں شریک رہیں گے۔ لہٰذا جملہ مومنین سے پرزور درخواست ہے لیکن پرزور درخواست ہے کہ ضرور ضرور اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس پروگرام میں شریک ہوں، تاکہ یہ نہ کہ دیکھیں کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اس کرنے سے کیا ہونے والا ہے، کیا اثر ہوگا۔ دیکھیے اثر ہو یا نہ ہو، کم سے کم ہم میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکیں گے کہ پروردگار ہم ظالموں کے ساتھ نہیں تھے، ہم مظلوموں کے ساتھ تھے۔ لہٰذا آپ سبھی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، تفصیل اس پرچے میں ہے، جو حضرات دیکھنا چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے نکات ہیں، اور وقت نہیں ہے کہ اسے پورا پڑھ کے سنایا جائے۔ جو شہید نے ہمارے ملک کے لیے خدمات انجام دی تھیں کلبھوجا جادو کے سلسلے میں، اور جو عراق میں نرسیں ISIS جیسی دہشت گرد تنظیم نے گرفتار کر لی تھی، ان کی رہائی کے سلسلے میں بڑے خدمات ہیں خود ہمارے ملک کے لیے ان کے، اور اس ملک میں ان کو اگر دہشت گرد کہا جائے تو اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔
لہٰذا ایسے لوگوں کے منہ پر تالے لگانے کے لیے ہمارا احتجاج کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور وقت سے 10 بجے دن میں انشاءاللہ یہ پروگرام ٹھیک وقت سے شروع ہوگا، اس لیے ایک ورکنگ ڈے ہے، تاخیر نہیں کی جائے گی۔ سبھی حضرات عسکری حال آ جائیں اور وہاں سے اس پروگرام میں شرکت کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔